آقا حسین تیری اس بیٹی کی طرف سے جو بچپن میں بوڑھی ہو گئی، آپ نے سن لیا، میں نے کہہ دیا، حسین کی بیٹی کا جملہ ہے جو 4 سال کی عمر میں بوڑھی ہو گئی، جو بچپن میں بوڑھی ہو گئی، جو ضعیفہ ہو گئی، اس ضعیفہ بیٹی کا سلام ہو۔ 5 بارہ کے آبادہ کربلا پہنچے، سرخ رنگ کی مٹی پکڑی، سرخ رنگ کے بعد خدائی رنگ کے بعد کہا کون سی زمین ہے؟ غازریہ لفظ کی ابھی فضائل ملت تشیع تک نہیں پہنچے، یہ میرے موضوع سے وابستہ ہے، جملہ اس کے مسائل کی دقت روکنے ہوئے کو غازریہ نینوا کربلا، اس کا تعلق بھی رنگوں سے ہے۔ پہلا جملہ یاد ہے نا کہ جب وجود ہوتا ہے اس کا رنگ اور ہوتا ہے، جب ظہور ہوتا ہے اس کا رنگ اور ہوتا ہے۔ جب وجود تھا غازریہ، جب اس کی تکمیل ہوئی کربلا، مولا نے کہا اس کا نام کچھ اور بھی ہے، کہا مولا نینوا، مولا نے کہا اس کا نام کچھ اور بھی ہے، مولا کربلا۔ پاک مولا نے پتا کیا کہا سن کے، جب کہا نا کربلا، مولا کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، اے میرے انصارین یہاں رک جاؤ، اللہ کے رنگ میں رنگنے کی یہی زمین ہے، یہی وہ کربلا ہے جہاں علی اکبر دفن ہوگا، یہی وہ کربلا ہے جہاں قاسم دفن ہوگا، یہی وہ کربلا ہے جہاں انہوں محمد گریں گے، یہی وہ کربلا ہے جہاں خیموں کو آگ لگے گی۔ عزادارو 2 جملے اور سنو، مولا حسین علیہ السلام نے خیمے لگائے، بنی اسد کے کبھی مولا حسین 60,000 دینار میں زمین خریدی۔ میں پھر رک رہا ہوں، 60,000 دینار کی فکر میں بھی فضائل مولا حسین ہیں، لیکن ابھی وقت نہیں۔ 60,000 دینار میں مولا نے زمین خریدی۔ عزادارو جب کوئی زمین خریدتا ہے کیوں خریدتا ہے؟ مکان خریدتا ہے کہ میں اپنے بچوں کو اس میں خوش و خرم رہوں گا۔ آج تک زہرا کے بیٹے کے علاوہ تم نے کبھی دیکھا ہے کسی نے زمین خریدی ہو لیکن اپنے بچوں کے قبرستان کے لیے؟ کہیں اکبر کی لاش ہوگی، کہیں قاسم کی لاش ہوگی، ارے کوئی اپنی اولاد کی قبروں کے لیے زمین بھی خریدتا ہے۔ مولا شبیر اتنے غریب ہو گئے، بنی اسد کے قبیلے سے مولا نے زمین خریدی۔ کہا 3 شرط ہیں میری، پہلی شرط کیا ہے؟ یہاں کھیتی مت کرنا، یہ اللہ کے رنگ سے رنگی ہوئی زمین ہے، متبرک ہے، یہ مادی زمین نہیں ہے، یہ خطہ عالین ہے، یہاں انبیاء ہیں آنکھیں جھکا کے گزرے ہیں، یہ جناب سیدہ کے بعد اس کی آخری آرام گاہ ہے۔ مولا حسین علیہ السلام نے کہا دوسری شرط یہ ہے، یہ آپ کے لیے کہا مولا نے، یہ مومنین کے لیے کہا مولا نے، جب کوئی زائر، کوئی شیعہ میرا ماننے والا حسین کی قبر پر آئے، تم نے اسے 3 دن مہمان رکھنا ہے، اس کو پانی پلانا ہے، اس کو کھانا کھلانا ہے۔ مولا یہ 3 دن کی شرط کیوں؟ کہا اس لیے کہ میرا مومن یہ جان سکے 3 دن کا پانی بند جب ہوا، کوئی کہتا تھا چچا پانی، کوئی کہتا تھا اماں پانی، کوئی کہتا تھا بھیا پانی۔ مولا حسین علیہ السلام نے شرائط کے بعد اور تجدیداً کیا کیا؟ تجدیداً کیا کیا؟ اللہ کے رنگ میں رنگی زمین کے دفاع کے لیے کیا کیا؟ مولا نے کہا اس قبیلے کے مردوں کو بلایا، مولا اس مردوں کو بلا کے کہتے تم حاکم ہو گھر کے، اجر رسالت کی ادائیگی کرنا چاہتے ہو، تمہاری جنت کا میں ضامن ہوں، جنت ہماری گھر کی کنیز ہے، جنت تمہاری ہوئی، لیکن کچھ دنوں کے بعد جب تسبیح زہرا بکھرے گی، کسی دانے کے بازو نہیں ہوں گے، کسی دانے کا سینہ نہیں ہوگا، کسی تسبیح زہرا کے دانے کا حلق نہیں ہوگا، تم ہماری تدفین کر سکو گے؟ جب مرد چلے گئے، مولا عورتوں کو بلایا، اے عورتوں تمہارے مرد اگر بزدل ہو جائیں، ہم غریبوں کو مت بھولنا، ان کو تحریک دینا کہ بے گور کفن لاشیں دفنا دیں۔ اب عزادارو آخری جملہ ہے اور مجلس ختم ہونے لگی ہے۔ مولا حسین نے بچوں کو بھی
بلایا، چھوٹے چھوٹے بچوں کو بلایا. مولا حسین آج اتنے بے بس ہو گئے، آج مسائل کی انتہا ہو گئی. مولا بچوں کو کہتے ہیں تم جانتے ہو میں کون ہوں؟ کہا مولا اماں کہتی ہے آپ کائنات کے مالک ہیں، اماں کہتی ہے آپ کائنات کے وارث ہیں، آپ کائنات کے شہنشاہ ہیں. مولا کہتے ہیں بچوں یہ میں کائنات کا شہنشاہ ہوں، لیکن 10 محرم کو میرے قربا کی جب لاشیں بکھری ہوں گی تم کھیلتے بھی جانا، علی اصغر کی لاش پر مٹی بھی ڈالتے جانا، میری ماں تمہارے لیے دعا کرے. منصب حیبت، وارث مقام ثریا، وارث مقام فجر، وارث مقام ظہرین، وارث مقام مغربین، وارث مقام عشاء، وارث مقام تکبیرۃ الاحرام، وارث مقام قیام، وارث مقام رکوع، وارث مقام سجود، وارث مقام اوج، وارث مقام دارین، وارث مقام ثقلین، وارث زیر، وارث پیش، وارث زبر. مولا حجت القائم علیہ السلام کے ظہور کے لیے بلند آواز سے درود بھیجیں. مولا اس ذکر پاک کے صدقے میں آپ سب کو سلامت رکھے. جو زہرا کے لال کی صف ماتم پہ روز تشریف لاتے ہیں مولا ان کی تمام شرعی حاجات کو پورا فرمائے. کافی افراد ایسے نفوس ایسے مومن ہیں جو پچھلے سال یہاں ہمارے پاس تھے، اس سال میں انتقال جہاں میں مصروف ہیں. دعا کریں مولا معصومین کے قرب میں ان کو جگہ عطا فرمائے. جاگیر حسین لاہور کا مقبول ترین نشرہ جاری ہے. اس کے منتظمین تنویر جعفری صاحب، ان کا خاندان، ان کے دوست احباب، وہ تمام اراکین مشن عالم محمد کی ترقی کے لیے کام کرتے ہیں. دعا کریں مولا امام زمانہ ان کے رزق کو وسعت عطا فرمائے. درود پڑھتے ہیں بلند آواز کے ساتھ. فلسفہ صبغت اللہ کے موضوع پر آج ہماری مسلسل 5ویں نشست ہے. میں یقین کر کے بیٹھا ہوں ممبر پر کہ جو بھی اس حکیم فقیر نے گزارشات پیش کی ہیں وہ اذہان عالی میں محفوظ ہوں. اللہ کے رنگ سے بہتر کس کا رنگ ہے؟ سب سے بہترین، سب سے اعلیٰ، سب سے خوبصورت ضابطہ حیات کا رنگ اللہ کا رنگ ہے. رنگ کا تعلق تجسیم سے ہوتا ہے. 4 دن عاشور یہی گزارشات کر رہا ہے کہ اللہ کی ہر وہ صفت جو تجسیم سے تعلق رکھتی ہے اس کا مالک وہ نہیں ہے، یہ 14 ہے. محمد و آل محمد کی ولایت کا رنگ ہی بہترین رنگ ہے اور ہم اسی رنگ کی عبادت کرتے ہیں. کافی سوالات ہیں نوجوانوں کے. 1 گھنٹے کا وقت ہے. اب شبیہات کی بھی برآمدگی کے دن شروع ہو گئے ہیں تو اب بے نیازی مت برتیے گا. میں جو چاہوں گا آپ کوشش کریں کہ میری خواہش کے مطابق ہی اپنے اذہان کو موڑتے جائیے گا. کل ہم جہاں تک پہنچے تھے کہ شہد کی مکھی میں 4 رنگ کی کیمسٹری ہوتی ہے. ان 4 رنگوں میں مولا کا کل فرمان بھی کوٹ کیا تو میں نے اصول کافی سے فلسفہ عنوان کے باب سے مولا فرماتے ہیں 4 رنگ ہیں جو پیدا کیے گئے ہیں. جس سے عرش بھی خلق ہوا، توحید بھی خلق ہوئی. میں نے جملہ کہا ہے توحید بھی خلق ہوئی. وہ توحید اور ہے جو خالق ہے، یہ توحید اور ہے جو خلق ہوتی ہے. وجودی اعتبار سے توحید خالق ہے، ظہوری اعتبار سے توحید خلقت والی
آج میرا خیال آپ تھکے ہوئے ہیں نا، میں کہا اور یہاں پہ چلے میں آج رک جاتا ہوں 2 منٹ کے لیے. یہاں پہ ہمارے لیے بڑا فلسفہ ہے کہ آل محمد کو سمجھنے کے لیے شاید ہمیں بہت ساری یونیورسٹیز کی ضرورت ہے، کالجز کی کتابوں کی ضرورت ہے، شاید ہمیں بہت سارے علوم کی ضرورت ہے. ایسا نہیں ہوتا. ہمارے 8ویں بادشاہ کا دور ہے. میں آپ کی بیداری کے لیے 2 منٹ لوں آپ سے. درود بھیجے مولا پر. اللہم صل. مولا کی سواری ہے، جواب مومن کی بیداری کے لیے بھی بڑی محنت کرنی پڑتی ہے. مولا کی سواری جا رہی ہے، مولا کے ماننے والے ساتھ ہیں. ایک مومن بچھڑ گیا مولا کے قافلے سے. ڈھونڈتا رہا چوراہا آ گیا. اسے اب خبر نہیں ہے کہ وقت کی حجت مشرق کی طرف گئی ہے، مغرب کی طرف گئی ہے، کس سمت میں گئی ہے. پریشان حال ہے، سوچ رہا ہے میں کدھر جاؤں حجت کی تلاش میں. پاس کچھ بھی نہیں ہے، کوئی سی روح سی نفس نہیں ہے کہ میں پوچھوں وقت کی حجت یہاں سے گزری تمہیں خبر ہے. دور سے اس نے دیکھا کہ ایک لکڑہارا ہے. وہ لکڑہارا کیا کرتا ہے کہ دور سے لکڑیاں کاٹ رہا ہے بے نیاز ہو کر. مولا کا وہ مومن وہاں پہنچتا ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. وقت کی حجت یہاں سے گزری ہے تمہیں خبر ہے؟ اس نے کہا کہ لکڑیاں خریدنے کا کوئی طریقہ، لکڑیاں خریدنے کی خواہش ہے تیرے پاس، مجھ سے گفتگو کرو. مجھے کیا پتا حجت کسے کہتے ہیں، مجھے کیا پتا دین کسے کہتے. سیدھا سادہ مسلمان ہوں، بس جیسے ہمارے بزرگ گاؤں میں ہوتے ہیں نا، لا الہ الا اللہ سونا محمد پاک رسول اللہ. پہنچ رہی ہے آپ تک بات؟ ہم اس طرف کا مومن ہوں. سونا کا لفظ قلبے میں ہے. وہ مفادات نہیں دیکھتا، وہ نیتوں کو دیکھتا ہے کہ کون آل محمد کے کلیات کو بڑھانے کے لیے مطلب کہہ رہا ہے، کون گھٹانے کے لیے مطلب کہہ رہا ہے. سلامت رہے. پہنچ رہی ہے آپ تک بات؟ میں آپ کی بیداری بھی حاصل ہو جائے پھر میں آگے بڑھتا ہوں. وہ بڑا پریشان ہوا کہ اس بزرگ سے پوچھ بیٹھا حجت کہاں ہے. ویسے بھی بزرگ کو خبر ہوتی ہے حجت کہاں ہے، بوڑھے کو نہیں. بوڑھے میں اور بزرگ میں بڑا فرق ہوتا ہے. مولا کے ماننے والے جو بزرگ بیٹھے ہیں نا، آپ لوگ بزرگ ہیں میرے شیعہ سنی دوستو. ولایت علی بزرگی پیدا کرتی ہے. تقصیر آل محمد کا مادہ بڑھاپا پیدا کرتا ہے. تو ہم نے بڑھاپے سے بچنا ہے، بزرگی کی طرف جانا ہے. پہنچ رہی ہے بات؟ ہم بزرگ ہوتے ہیں، بوڑھے نہیں ہوتے. بوڑھے تو بڑے بڑے تھے جہاں میں. ہم بزرگ مولا سے بزرگی مانگا کریں. شرف بزرگی اور بات ہے. پریشان ہو گیا کہ کیا کریں. اس نے کہا بزرگوں بات یہ ہے کہ ٹھیک ہے آپ تو لکڑی ہی کاٹتے رہے پوری زندگی، وہ الف میں بھی ہوتی ہے دین کی، مرنا بھی ہے. کچھ چھوٹے موٹے معاملات بھی دین کے پتہ چلنے چاہیے یا نہیں؟ آپ لکڑیوں کے بھاؤ پر ہی زندگی گزار رہے ہو. وہ جیسے ہوتے نا کبھی کبھی کچھ شاید دل پہ لگتی ہے، اس چرواہے کے دل پہ لگی، لکڑہارے کے دل پہ لگی کہ واقعی مجھے تو کچھ بھی پتا نہیں ہے. مومن کہتا ہے میری بات پہ غور کرتے رہنا، میں حجت کو ڈھونڈ لوں گا. جز میں طاقت نہ بھی ہو تو کل جز کو بلا لیتی ہے. میری بات پہنچ رہی ہے؟ مجھ میں نہ بھی طاقت ہو کل مجھے بلا لے گا، میں پہنچ جاؤں گا. لیکن میری گزارشات پہ بزرگوار کچھ سوچیے گا. کو الف بے کا پتہ ہونا چاہیے آپ کو. دین فہمی کے لیے جو رائج شدہ حواس ہیں، جو رائج شدہ قانون ہے، جو رائج شدہ علوم ہے، اس تمام علوم کلیوں اور کتابوں کے قانون کا ایک ذرہ بھی اس لکڑہارے کے پاس نہیں ہے. نہ عقل ہے، نہ شعور ہے، نہ علم ہے، نہ بے ہے، نہ حروف تہجدی ہے، نہ مدرسہ ہے، نہ مسجد ہے، نہ استاد ہے. اگر دل میں طرف آ بھی گئی کہ میں دین اسلام کو حاصل کروں، ولایت کو حاصل کروں، دین فہمی کروں، وہ کیا کرے؟ ریت کے ذرات سے گفتگو کرے. وہ کیا کرے؟ اچانک اس کے ذہن میں آیا نہیں، ایک کام ہے جو یہ لکڑہارا کر سکتا ہے. اپنی زمین نے کہا
پرور ایک ہستی یہاں سے گزری تھی. کسی نے سوال کیا تھا مولا سے, مولا اب غور سے میری بات سنیے گا, مولا مٹی سے تیمم تو ہو جاتا ہے, کیا راکھ سے تیمم ہو جاتا ہے؟ مولا نے کہا نہیں, راکھ سے تیمم نہیں ہوتا. اس نے اپنے ہوا سے خمسہ عقل و شعور کی تمام سلطنتوں کی سیر کرنے کے بعد یہ نتیجہ نکالا کہ میرے پاس دستیابی مواد کوئی نہیں ہے, نہ مجھے نماز آتی ہے, نہ روزہ آتا ہے, نہ استاد ہے, نہ میں مبادیات جانتا ہوں, نہ میں قرآن جانتا ہوں, میں کس مٹیریل کو دین کا علم کہوں. اس نے کہا ہاں ایک فرمان ہے میرے پاس, اسی فرمان کو میں دین فہمی کی کنجی سمجھوں گا. اس نے اسی کی تصویر شروع کر دی. امام کہتے ہیں راکھ سے تیمم نہیں ہوتا, امام کہتے ہیں راکھ سے تیمم نہیں ہوتا. بیٹے نے کہا ابا جان باہر بیٹھے ہیں, اندر آ جائیں. کہا ادھر آؤ, تمہیں پتہ ہے میرے امام کہتے ہیں راکھ سے تیمم نہیں ہوتا. آپ سمجھ نہیں پا رہے آج کل کی گفتگو. کوئی بازار گیا, پوچھنا کیا حال ہے؟ کہا حال کو چھوڑو, تمہیں یہ پتا ہے میرے امام کہتے ہیں راکھ سے تیمم نہیں ہوتا. باقر مجلسی لکھتے ہیں وہ شخص مر گیا, 17 سال زندہ رہا, 17 سال اس کی علم و دانش کا ایک ہی نتیجہ تھا, میرے امام کہتے ہیں راکھ سے تیمم نہیں ہوتا. اور تو کوئی شے جانتا ہی نہیں ہے وہ, میرے امام کہتے ہیں راکھ سے تیمم نہیں ہوتا. جاگیر حسین والوں لاہور کا مرکزی اجتماع ہے, ادب و نفاست کی مجلسوں کی بھی قدر کرنا سیکھیے. جب وہ مر جاتا ہے اس کے بڑے بیٹے کو خواب آتی ہے, فرشتے آ کے اس کے باپ کو کہتے ہیں من ربوں کا, کہتے ہیں یہ تو پتا نہیں ہے, تجھے پتا ہے میرے امام کہتے ہیں راکھ سے. عبادت تو کرے, وہی مزہ دے گا. اچھا رسول کون سا ہے تیرا؟ اس نے کہا پھر وہی بدتمیزی کر رہے ہیں, یہ کچھ نہیں پتا, تم بتاؤ تمہیں خبر ہے میرے امام نے کہا ہے راکھ سے تیمم نہیں ہوتا. اس نے کہا تیرا امام کون سا ہے؟ کہا اس نے ہی تو کہا ہے راکھ سے تیمم نہیں ہوتا. آسان ہو جائے گا. 4 رنگ ہیں جو جبروت قدرت کی نشاندہی کرتے ہیں. اس میں جو سید الالوان ہے وہ سرخ رنگ ہے. شہد کی مکھی کو وہی ہوئی, وہی چاروں رنگوں میں صرف سرخ رنگ پر ہوئی. وہی کا تعلق, میں نے کل ایک مثال دی تھی, میرے سامنے اس مثال کو مت بھولیے گا کہ پھول ہم مختلف قدروں کے لوگوں کے پاس لے کے جاتے ہیں. ہاں رنگ کی تعریف ممکن ہے فلسفے کے اعتبار سے کچھ اور ہو, میرے کچھ سامعین مجھ سے ناراض ہوں, لیکن عقیدے کے اعتبار سے, عرفان کے اعتبار سے جو رنگوں کی گفتگو ہے میرا وہ موضوع ہے. ہاں رنگوں کے اور بھی اسپیکٹس ہو سکتے ہیں میرے پاس آئے. شہد کی مکھی, لیکن شہد کی مکھی پہ میں ابھی کیسے بول سکتا ہوں جب تک یسوع الدین پہ بات نہ ہو. کیونکہ شہد کی مکھی کا گرد بھی طواف کرنا ہے ہم نے, اس میں شفا ہے. اچھا وہ شفا اس کی حیت کی وجہ سے نہیں ہے, معبود کا صبغت الاوان کے ساتھ, نور احمر کے ساتھ جو رابطہ ہے, اس رابطے کی وجہ سے اس میں شفا ہے. اور اس کی فطرت کی وجہ سے شفا نہیں ہے. یسوع سمجھتے ہیں میرے ساتھ, یسوع کہتے ہیں شہد کی مکھی کو, اس مکھی کو جو سردار ہے, مالک ہے, گھر کی مالکن جو ہے نا,
چھتے کی، اس کو کہتے ہیں یاسوب. وہ یاسوب گھر سے نہیں نکلتا. سردار ہے نا، وہ جو سردار مکھی ہے وہ گھر سے نہیں نکلتی شہد لینے کے لیے. وہ اپنی بیوی بچوں کو، گھر والوں کو کہتے چلو بھائی ساتھیوں شہد لے کے آؤ. یاسوب اس جو مالک مکھی ہے وہ کھڑی ہو جاتی ہے اپنے دروازے پہ ڈنڈا پکڑ کے. کام کیا ہے اس کا؟ وہ گھر میں رہتی ہے. اس کے صرف دو کام ہیں. جب کوئی شہد لے کے آتی ہے مکھی اسے کہتی ہے رکو، رک گئی. کون سا شہد لائی ہو؟ یہ لائی ہو. وہ جو یاسوب مکھی ہے اس کو سونگھتی ہے، اس کو سونگھتی ہے. اگر نجس پھول کا رس ہے، یاسوب مکھی کہتی ہے باہر نکل جا. اگر طاہر رس ہے، پاکیزہ رس ہے، تو کہتی ہے اندر آ جا. یاسوب کہتے ہیں ایسی مکھی کو حشرات کے علم کے مطابق جو کہ نجس رس کو اندر آنے نہ دے، طاہر رس کو باہر جانے نہ دے. حدیث کے ساتھ یہی کلمہ حشر کا معاملہ تھا نا، خاص کو باہر جانے نہ دے، عام کو اندر آنے نہ دے. پہنچ گئی ہے آپ تک بات؟ اے میرے آئے گی رسول کا فرمان ہے، اے میرے آئے گی کیا اپنا پن ہے نا. تو یاسوب ہے دین کا، نتیجہ تو اب دیا ہے. تو دین کا یاسوب ہے، دین کا یاسوب ہے. دین کی سرحد پر کھڑے ہوئے امیر المومنین کو پہچاننے کی کوشش کرو. جب کوئی اس در پہ آتا ہے علی غور سے دیکھتے ہیں، شجرے میں نجاست ہے نکل جا، شجرے میں طہارت ہے آ جا. مشروط النور احمر. خاموش ہو گئے آپ سے. اور بڑا دقیق فرمان ہے، بڑا دقیق فرمان ہے. تحریل کعبہ کے واقعے کو جانتے ہیں؟ جب بیت المقدس سے کعبہ کی طرف ماشاءاللہ ہوا، میرے مولا فرماتے ہیں اس اوقات میں، تحریل کعبہ کے اوقات میں 4 رکعت نماز ادا ہوئی ہے. میری طرف توجہ کیجیے گا. 2 رکعت نماز ادا کی ہے ولایت نے نبوت کے پیچھے، اور 2 رکعت نماز ادا کی ہے نبوت نے ولایت کے پیچھے. میں ابھی رنگوں کے پیچھے بھاگ رہا ہوں، لیکن ابھی رک کے ایک بات کا فیصلہ ضرور کرنے جائیں. 2 رکعت نماز رسول نے نماز ظہر ادا کی، 2 رکعت ہو گئی، 4 رکعت. 2 رکعت نماز پیچھے کون تھے؟ وہی جو ہمیشہ سے تھے، جو ہر جگہ ہے. رسول کے پیچھے کون ہے؟ علی نے 2 رکعت نماز پڑھی نبوت کے پیچھے. ابھی آپ میپ خرید کے لائیں، نقشہ کل دیکھ کے آئیے گا. اگر بیت المقدس ادھر ہے، کعبہ بالکل اس کے اپوزٹ ہے، بالکل یہ بیت المقدس ہے، یہ کعبہ ہے. 2 رکعت نماز کے بعد حکم ہوا محمد اپنا منہ بیت المقدس سے ہٹا کر کعبے کی طرف موڑ لو. جب پاک رسول نے منہ موڑا، نماز کے دوران افعال رسالت پر صرف علی عمل کرتا تھا. ہاں، نماز کے دوران حرکات رسالت کی تبدیلی اگر ہو تو علی تھے جو کہتے تھے ہاں حق ہے. باقی وہ سوچتے رہتے تھے کیا ہوا بھائی، ارے تمہیں پتا ہے کہ کیا ہوا؟ وہ کہتے مجھے تو شروع سے کچھ نہیں پتا یہ کیا کرتے ہیں. کبھی علی محمد بن جاتا ہے، محمد علی بن جاتا ہے. ہم میں کیا جانتے ہیں یہ کیا کرتے ہیں؟ یہ حیرت کا دھوکہ کرانا ہے. مولا فرماتے ہیں جو 2 رکعت نماز ہے جب ادا ہو گئی تو رسول کو حکم کعبے کی طرف منہ کرو. بالکل سادہ سی بات ہے. جب ادھر سے آپ کعبے کی طرف منہ کریں گے، اب امیر المومنین پہلے مڑ گئے کعبے کی طرف. اب 2 رکعت نماز میں محمد علی کے پیچھے ہے، پہلی 2 رکعت نماز میں علی محمد کے پیچھے تھے. مولا فرماتے ہیں جو 2 رکعت نماز ولایت نے نبوت کے پیچھے پڑی ہے وہ نور ابیس ہے.
جو 2 رکعت نماز نبوت میں ولایت کے پیچھے پڑی ہے وہ نور احمر ہے. تحریر کعبہ پہ تو اور آئی کرتے تھے، تو وہ ہے آج کسی اور طرح تجزیہ ہے. نور احمر کیوں کہا؟ نور عقیز شرائط اعمال کا نام ہے، اور نور احمر قبولیت اعمال کا نام ہے. علی تکمیل رکھتا ہے، محمد وجود رکھتا ہے. یہی بات ہے کہ میں ایک جملہ کہہ کے اپنے سامعین کو عاشور کے پیچھے آنے کی دعوت دینے لگا ہوں. رابطہ ہوتا ہے نور احمر سے، نور احمر سے، نور احمر سے. پاک امیر المومنین کے گھوڑے کی سموں کے اندر سے چنگاریاں جو نکلتی تھی، اللہ نے اس کی قسمیں کھائی ہیں. قسم کیوں کھائی؟ قسم کھانے کے لیے توحید کا رابطہ ضروری ہے، رابطے کے لیے نور احمر ضروری ہے. کربلا میں عباس نور احمر کا مالک، یہ تحریر کعبہ کے وقت علی نور احمر کا مالک. یہی تو عاشور بتا رہا ہے کہ جب نور احمر کا جلال مرکبات ثانیہ کی طرف گیا تو کبھی محمد علی کی شکل میں نکلا، کبھی علی محمد کی شکل میں نکلا. اور جب عباس کے اشہر کے زبان مبارک سے میں خاک پانی کہہ رہا، میں زبان مبارک کہہ رہا ہوں، جب صادر ہوا نور احمر، 1000 روایتیں ایسی ہیں میرے پاس دلائل کے لیے. میرے مولا فرماتے ہیں اشہر کے پاؤں سے نکلنے والی چنگاری کی وہ لہر جو نور احمر سے تعلق رکھتی ہے، بے تجلی المظہر التوحید، وہ توحید کا وہ مظہر ہے جو کوہ طور پر چمکا تھا. عباس کے گھوڑے کی سموں سے نکلنے والی چنگاری جب موسیٰ اس کی برابری نہیں کر سکتا تو آج کا مولوی علی کی برابری کر سکتا. فضائل کی انتہا پہ اچھا تو نہیں لگتا کہ میں آپ کے مزاج کو کسی اور طرف لے کے جاؤں، لیکن ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں. 61 ہجری سے پہلے، 61 ہجری سے پہلے سورج کے گرد جو شفق رنگ کی سرخی ہے یہ اس سے پہلے نہیں تھی. یہ سرخی 61 ہجری سے پہلے نہیں تھی. آپ وہ ساری کتابیں لے کے آئے جو رجت شمس، حقیقت شمس، اظہار شمس پر مشتمل ہیں، جو حقائق شمس پر مشتمل ہیں. جتنے رنگوں کی تفسیر سورج کی لکھی ہے مذہبی کتابوں میں یا غیر مذہبی کتابوں میں، اس میں شفق کا تذکرہ نہیں ہے. میں کچھ کہہ رہا ہوں آپ سے، اس میں شفق کا تذکرہ نہیں ہے. شفق عاشور سے پہلے نہیں تھی. کربلا کو کسی اور انداز سے بھی سنے گا، مسائل بن نہیں ہوا بھی. شفق کربلا سے پہلے نہیں تھی، بالکل نہیں تھی، کیونکہ یہ نور احمر اس سے پہلے ظاہر نہیں ہوا. یہاں پہ رکیے گا. اب لگ رہا ہے کہ بات اپنی مرضی سے ختم ہوگی. رنگوں کی دنیا عجیب دنیا ہے. ایک تو ممبر تشیع بھی اس موضوع کو چھیڑا نہیں گیا، کتابیں بھی کم لکھی گئی ہیں، خشک موضوع بھی ہے. رنگ ناپے جا سکتے ہیں، رنگ کے اعداد نکالے جا سکتے ہیں. رنگ کو ماپنے کے طریقے کو رنگ پیمائی کہا جاتا ہے. یہ رنگوں کو ناپنے کے طریقے ہیں. لیکن رنگ میں نے کہا کہ وہ مثال کبھی مت بھولیے گا کہ جب میں رنگ کو ڈسکس کروں گا میں عقائد کے اعتبار سے ڈسکس کر رہا ہوں. نور احمر خاص سرخ رنگ ہے جو اس کی نظر میں بھی بہت اعلیٰ، پاک محمد مصطفیٰ کی نظر میں بھی بہت اعلیٰ، اور روحانیت سے وابستہ افراد سرخ رنگ کی شفق کی دھنک کو بہت اچھی طرح محسوس کرتے ہیں. کشف اور وجدان کے لمحوں میں اسی رنگ سے تعارف کروایا جاتا ہے آپ کو. مرشد جب اپنے کسی مرید کو بما نفس بما مائیت امام زمانہ لے کے چلتے ہیں تو تب بھی نور رنگ سے استقبال کیا جاتا ہے. سرخ رنگ یہ وہ رنگ ہے
کا انتظار کر رہے ہیں. اللہم صلی علی محمد وآلہ. یہ رنگ پیمائی ہے. اب مولا کے سلطے کی طرف بڑھتے ہیں جو کہ کل بھی اس میں کچھ کم گفتگو ہوئی تھی. مولا فرماتے ہیں عرش 4 رنگوں پر مشتمل ہے. کل بتا چکا ہوں. نور احمد سرخ رنگ، نور ابی سفید رنگ، نور اسفل زرد رنگ، نور اخضر سبز رنگ. سبز رنگ سے سبزی پیدا ہوئی، سرخ رنگ سے سرخی پیدا ہوئی. اب میرے پاس آئے مولا امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام. درود بھیجے مولا پر اللہم صلی علی محمد وآلہ محمد. یاد ہے آپ کو؟ یاد ہے آپ کو؟ ہمارے اکثر بزرگ بھی کہتے ہیں مقتل میں کچھ تحریف بھی اگر ہو کہ مولا نے خون زمین پر نہیں پھینکا تھا. اگر پھینک دیتے تو کوئی شاید بھی پیدا نہیں ہوتی. سفید رنگ کا باطن ہے سرخ، سرخ رنگ کا باطن ہے سبز. اب رنگوں کی لغت آپ کو کون دکھائے؟ پہلے لفظوں کی لغت ہی ہضم نہیں ہو رہی. اب رنگوں کی لغت میں کہاں سے لے کے آؤں؟ سرخ رنگ کا باطن ہے سبز رنگ کا باطن ہے سرخ، سرخ رنگ کا باطن ہے سبز. ابھی بھی رنگوں کے ماہرین سے عاشور حبیب فقیر کی تصدیق کروائیے گا. جب بھی رنگ کھلی فضا میں ظاہر ہو 14 فرسخ پر جا کر اس میں یہ طاقت پیدا ہوتی ہے کسی نئے رنگ کو ظاہر کرے. نہیں ابھی نہیں ابھی نہیں ابھی نہیں ابھی نہیں بات. اچھا یہاں پہ دیکھیں کس کس کیونکہ رنگ کی سائنس اختیار کر گیا. تو سائنس ہے، ایک سائنس کا درجہ رکھتا ہے اور ظاہر ہے اس پر ابھی ہم اس منطقی علوم کے حوالے سے گفتگو نہیں کر رہے. رنگ باتیں کریں اور باتوں سے خوشبو آئے. پہنچ پا رہی ہے آپ طرف؟ جب رنگ باتیں کرتے ہیں تو پھر اس کے خوشبو آتی ہے. آپ میرے پاس آئیں. آپ کے 10ویں امام تشریف فرما ہے سرداب مطہر پر اللہم صلی علی محمد وآلہ. 14 فرسخ پر رنگ اگر اپنے حواس میں کھلی ہوئی حالت میں جائے، رنگ پہنچ پا رہے ہیں. رنگ رنگ سے مراد وہ لیکوڈ رنگ کی بات میں نہیں کر رہا 5 دن سے. میں بار بار یہ بات کر رہا ہوں کہ رنگوں سے مراد آپ کو ادھر نہیں رچنا، میری طرف عرفانی سفر کرنا ہے. رنگ جلال کا رنگ 14 فرسخ پر جا کر رنگ پیمائی کے ماہرین یہ کہتے ہیں کہ اس میں طاقت پیدا ہو جاتی ہے کہ اس کی کیمسٹری سے ایک نیا رنگ نکلے، ایک نیا رنگ برآمد ہو، ایک نیا رنگ برآمد ہو. مقام دونی پر جب آپ گفتگو کرتے ہیں تو عقیدے کی گفتگو اور ہے. مقام دونی رنگوں کے اعتبار سے 2 رنگوں کی کیمسٹری ہے، سبز رنگ سرخ رنگ. سبز رنگ جب عرش پر ہو مولا حسن کا نام ہے، جب عرش پر ہو محمد کا رنگ ہے، جب عرش پر ہو حسن کا رنگ ہے. میں 14 فرسخ پہ آپ کو تک لے کے نہیں جا پا رہا. میں کیا کہہ رہا ہوں؟ جب فاطمی سے پوچھا گیا اللہم صلی علی محمد وآلہ محمد. میرے بابا کا نام عرش پر احمد ہے، فرش پر محمد ہے. جب عرش اور فرش کی تخصیص سے کے نام بدل جاتے ہیں تو حق کے الوان تبدیل ہوتا ہے. سبز رنگ نیچے ہوگا، امامت کے جز کی تشریح کرے گا. سبز رنگ عرش میں ہوگا، نبوت کی تشریح کرے گا. اور آنکھوں کی بصارت کے اعتبار سے کلیے کو چیک کر لیجیے گا. آنکھوں کا پردہ ہے، اس پردے کے ہمیشہ جب بھی 2 رنگ اکٹھے ہوں، سبز رنگ احمر، نور احمر اور نور افضل جب اکٹھے ہوں تو ہوگا کیا؟ پردے کے اندر ہمیشہ سرخ رنگ داخل ہوگا. نہ پردہ سمجھے ہیں آپ، نہ سرخ رنگ سمجھے ہیں آپ. ہاں جب بھی پردہ بصارت نہیں ہے، یہ کسی قسم کا بھی پردہ ہو، یہ پردہ معراج ہو یا پردہ بصارت ہو، پردے کے اندر سرخ رنگ جاتا ہے، پردے کے باہر سبز رنگ رہتا ہے. میں اس طرح نہیں سمجھا رہا، میں کیا کہوں، میں کہاں تک جاؤں. سبز رنگ 14 فرسخ کے بعد یہاں تو مولوی نماز کسر کر دیتا ہے. حالت ایسی آ گئی، رنگ بھی کسر ہوتے ہیں، رنگ کی بھی تقسیم ہوتی ہے، رنگ میں بھی غلط ہوتا ہے، رنگ بھی بولتے ہیں، رنگ بھی عبادت کرتے ہیں.
پھر اس پہ اور گفتگو ہوگی. مولا نے خود نیچے نہیں کرایا, گر جاتا زمین کچھ نہ دیتی. زمین کی روزی کا تعلق ہے سبزی سے, نور اخضر سے. نور اخضر مقلد ہے نور احمر کا. مجھے لگ رہا ہے کہ اب ثقیل مرحلہ شروع ہو گیا. نور احمر کا مقلد ہے نور اصفر بھی, نور اخضر بھی. یہی وجہ ہے کہ ہر نور اپنے مقام پر افضل ہو, لیکن جو آن ڈیوٹی حجت ہے اس کا رنگ ہائی لائٹڈ ہوگا. میں کیا کروں میرے مولا مجھے طاقت دو ہے, کچھ مشکل موضوع ہے, میں کوشش کر رہا ہوں. اچھا اس کو اس طرح سمجھ لیں. یاد ہے آپ کو مولا علیہ السلام نے کہا تھا جب جنازہ جائے میرا تو وہ نقاب پوش آئیں گے. ہمارے بچوں کو بھی پتا ہے, میں سے بار بار سمجھا رہا ہوں مختلف طریقوں سے. 14 قدم یا 14 فرسخ کا حکم تھا. 14 فرسخ کے حکم پر مولا نے کہا تھا کہ اس کے بعد پوچھنا کہ تم کون ہو. نہیں یاد آ رہا آپ کے, ہمارے بچوں کو بھی یاد ہے. 14 فرسخ پہ میں نے جملہ کہا ہے کہ رنگ الہی میں یہ طاقت ہے کہ 14 فرسخ پر اس میں یہ طاقت ہو جاتی ہے کہ وہ نیا رنگ پیدا کر دے, نیا رنگ پیدا کر دے. 14 فرسخ تک نئے رنگ کا نام علی تھا, 14 فرسخ کے بعد نئے رنگ کا نام حسن ہو گیا. واقعہ پورا ہو ہی جائے تاکہ کچھ نوجوان اسٹوڈنٹس میرے مولا سلامت رکھیں, جو مبارکباد کے مستحق ہیں, جو سمجھ رہے ہیں کہ عاشور نے کل اور پرسوں کہاں رنگوں کو لے کے جانا ہے. ابھی تمہیدیں ہیں کیونکہ اس موضوع پہ پہلے گفتگو نہیں ہوئی. مولا نے کہا کہ 14 قدم میں رکو. مولا اس نے مشکل رکو, کہا کون ہو تم؟ میں کہا پوچھ نے کہا ہمارے بچوں کو بھی یہ واقعہ پتا ہے. اس نے کہا کہ تمہیں کہا نہیں تھا وقت کے رنگ نہیں, کہ پوچھنا نہیں ہے. کہا 14 فرسخ کے رنگ میں طاقت پیدا ہو جاتی ہے, نیا رنگ پیدا کرو. پرانے رنگ کا فتویٰ ختم ہو گیا ہے, میں نئی حجت کو حکم دیتا ہوں. کون ہو تم؟ میری بات نہیں ہوتی ہے. زمین جب تبدیل ہوتی ہے تو اس کا رخ بدل جاتا ہے. میری بات پہنچ گئی ہے. ہاں زمینیں وہی ہیں, امانت عاشور کی اپنی ہے. کہہ رہا ہوں ہاں زمینیں وہی رہتی ہیں, لیکن گفتگو کے لیے ہمارے آپ کو بنانی پڑتی ہے نئی نئی ڈیزائن کی, کیونکہ آپ خطرناک سامنے ہی ہے نا. آپ کو مطمئن کرنا الرحمن الحفیظ. ہاں آپ کو مطمئن کرنے کے لیے تو نادے نہیں پر اشلا ہونا چاہیے, قولی نہیں فیلی. فیلی اشرے بھی ہوتے ہیں لیکن یہ غیبت میں ہے. یہ فقیر مرشد کی خدمت کرے پھر آپ کو قولی اشروں کی نہیں فیلی اشروں کی ضرورت پڑے گی. پھر سر سے پاؤں تک آپ فیلی گفتگو کریں گے. فیلی گفتگو اور ہے, قولی گفتگو اور ہے. جب افعال کی گفتگو ہوگی کچھ نام ہی کہیں گے, وہ رنگ کہتے جائیں گے جو مالک آپ کو عطا کر رہے ہیں. میں پہنچ رہا ہوں منزل تک, وقت بھی ختم ہوتا جا رہا ہے. نور احمر کا مقلد ہے نور اخضر. نور اخضر میرے دوستوں میں کہاں جانا چاہتا ہوں. جب اچھا یہاں پہ رکیے گا, یہاں عجیب و غریب بات ہے. عاشور کو یاد آ گئی جب وہ نکاح آیا نا میرے دوستوں, بچوں کو سنا رہا ہوں. کچھ باتیں بزرگوں کو قطعاً نہیں سنا سکتا میں, اور میرے کچھ نوجوان ماشاءاللہ ایسے ہیں جو بزرگ ہیں, اس عمر میں